بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نعمان احمد بٹ ہوں اور آپ جی4 گوجرانوالا دیکھ رہے ہیں. ناظرین، ڈیلی ڈوز پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. جس طرح کہ ہم ہر روز آپ کو خبریں گوجرانوالا کی سناتے ہیں، بتاتے ہیں اور دکھاتے ہیں. سب سے پہلی خبر یہ ہے جی، سی ٹی او گوجرانوالا نے جو 4 دن جو ہے وہ چالان جو ہو رہے ہیں بہت زیادہ سڑکوں کے اوپر، ان سے روک دیا ہے. اس کی ڈیٹیل ہم آپ کو بتائیں گے. دوسری خبر یہ ہے کہ ایف آئی اے نے 5 ان لوگوں کو جو ڈپورٹ ہو کر آئے ہیں ان کو گوجرانوالا میں ایف آئی اے میں پکڑا ہے. اس کے بارے میں بتائیں گے آپ کو. تیسری خبر یہ ہے کہ پاسپورٹ آفس میں کرپشن عروج پر ہے. تھوڑی سی اندر کی کہانی اور تھوڑی سی باہر کی کہانی بتائیں گے آپ کو. چوتھی خبر یہ ہے کہ جی ایک زندہ خاتون ہے ابھی، اور اس کو ایک سیکرٹری جو کہ یونین کونسل کے ہیں، انہوں نے ڈیتھ سرٹیفکیٹ جاری کر دیا. چلتے ہیں جی خبر کی ڈیٹیل کی طرف. سب سے پہلے میں بات کروں گا سی ٹی او گوجرانوالا. سی ٹی او گوجرانوالا جو ہیں وہ سٹی ٹریفک پولیس آفیسر ہیں جو عائشہ بٹ صاحبہ، انہوں نے اعلان کیا ہے، انہوں نے ایک خبر ہمیں وہاں سے ملی ہے کہ وہاں پہ جمعرات سے اتوار تک اب چالان نہیں ہوں گے. اب جو روڈ پر جس طرح کے آپ دیکھ رہے تھے ہر جگہ ٹریفک وارڈنز کھڑے ہو کر چالان کرتے تھے، بائکس کے، گاڑیوں کے، لوڈرز کے یا آٹو رکشہ کے، اب وہ چالان نہیں ہوں گے. کیوں نہیں ہوں گے جی؟ کیونکہ وہ کہہ رہی ہیں کہ ان 4 دن کے اندر اندر آپ بہت زیادہ تعداد میں آئیں اور اپنے ڈرائیونگ لائسنس بنوائیں. بائک والے جو ہیں وہ ہیلمٹ لیں، اور جو وائلیشن وہ کر رہے ہیں اپنی تھوڑی سی اصلاح کر لیں، تاکہ ان 4 دنوں میں تھوڑی سی آپ کی پریکٹس ہو جائے. اس کے بعد دوبارہ سے پھر اسی روش کے مطابق جو ہے وہ چالان ہوں گے. لیکن یہاں پہ ایک سوالیہ نشان ہے. سوالیہ نشان یہ ہے کہ بڑی تعداد میں موٹر سائیکل جو ہیں ان کے بھی لائسنس بن رہے ہیں، ان سے فیس لی جا رہی ہے، لیکن ان کی کوئی کسی قسم کا ٹیسٹ نہیں لیا جا رہا. سب سے زیادہ جو روڈز پر تعداد ہے چلنے والوں کی وہ ہے موٹر سائیکل والوں کی، بائکس والوں کی. جب تک آپ ان کو ٹریفک رولز نہیں سمجھائیں گے، ٹریفک سگنلز پر رکنے کا آپ ان کو تنبیہ نہیں کریں گے، آپ ان کو روڈ پہ کس سائڈ پہ چلنا ہے، رائٹ پہ کس طرح ہونا ہے، لیفٹ پہ کس طرح ہونا ہے، آپ نے کراس کس طرح کرنا ہے، یو ٹرنز کس طرح سے لینے ہیں، کس سائن کو دیکھ کے آپ نے کس طرح کی سپیڈ کرنی ہے، وہ نہیں بتائیں گے، میرا نہیں خیال کہ کچھ فائدہ ہوگا. صرف ایک کارڈ ضرور ان کے پاس ہوگا کہ جی آپ کے پاس لائسنس ہے، اور اس کی فیس ضرور گورنمنٹ لے رہی ہوگی اینول، اس کی جو ہے وہ اس کو جب رینیو کروا رہے ہوں گے. لیکن موٹر سائیکل کو جب تک آپ ٹرین نہیں کریں گے، ٹریفک سگنلز کے بارے میں نہیں بتائیں گے، اویئرنیس نہیں دیں گے، روڈ پہ چلنے کا سلیقہ طریقہ نہیں بتائیں گے، ٹرن کرنے کا طریقہ سلیقہ نہیں بتائیں گے، اس کے آپ کو اس کی حفاظت کے لیے جو ہیلمٹ ہے اس کے بارے میں نہیں بتائیں گے، اگر ان کے ساتھ کوئی لیڈیز بیٹھی ہیں تو کس طرح سے سفر کرنا ہے، اس بارے میں ان کی ٹریننگ بہت ضروری ہے. اس کے بعد میں بات کروں گا جو کہ دوسری خبر ہے. دوسری خبر ہمارے پاس یہ ہے کہ ایف آئی اے کے پاس 5 لوگ ان کو گوجرانوالا تھانہ میں ریسیو ہوئے ہیں. وہ 5 لوگ سیالکوٹ ایئرپورٹ سے یہاں پر جو AHTC اینٹی ہیومن ٹریفکنگ یونٹ ہے ان کا، وہاں پر ریسیو ہوئے ہیں، جو کہ جلیل ٹاؤن میں ہے، جو ان کا تھانہ بھی ہے جہاں پہ ان کے حوالات بھی ہے. اب تو وہاں پہ ان کو ریسیو ہوئے ہیں. وہ کون 5 لوگ ہیں؟ وہ گوجرانوالا کے رہنے والے ہیں، گوجرانوالا ضلع کے اندر کے وہ رہنے والے ہیں. انہوں نے کیا کیا؟ ان میں سے 3 لوگ تو ایسے جو ہے وہ کمال کے لوگ ہیں جو کہ سعودی عربیہ سے یہاں پر ڈپورٹ ہو کر واپس آئے ہیں. وہ کرنا کیا چاہ رہے تھے؟ بلکہ 3 نہیں 4 لوگ ہیں جو کہ واپس آئے ہیں، اور یہ بذریعہ جدہ وہاں سے بوسنیا جانا چاہ رہے تھے، اور بوسنیا سے پھر وہ یورپ میں کہیں داخل ہوتے. یہ ایک نیا روٹ ایجنٹس حضرات جو کہ گوجرانوالا میں کافی زیادہ زرخیز زمین ہے، یہاں پر باہر جانے والوں کی آؤٹ آف کنٹری، ملک کے باہر روزی روٹی کے لیے تو بڑی تعداد میں وہ لوگ موجود ہیں. تو اس وجہ سے وہ ان کو بلا پھسلا کر پیسے لے کر بھجواتے ہیں. یہاں سے انہوں نے سعودیہ بھجوایا، سعودیہ سے بوسنیا انہوں نے جانا تھا، لیکن بوسنیا کے سٹکر جو اوپر ان کے پاسپورٹ کے اوپر لگے ہوئے تھے، ویزا سٹکر، وہ ویزا سٹکر ہی جعلی تھے، 2 نمبر تھے، جس وجہ سے ان کو سعودی ایئرپورٹ سے ہی ان کو پکڑ کر پاکستان واپس بھجوایا گیا ہے، جہاں پر سیالکوٹ ایئرپورٹ نے ان کو ریسیو کرنے کے بعد وہاں پر گوجرانوالا میں ان کو تھانہ میں پہنچا دیا. اور ان میں سے ایک صاحب ایسے ہیں جو کہ بحرین سے، اور ان کا وایا بھی یہی تھا، وہ بحرین سے فرانس جا رہے تھے،
اور ان کے پاس بھی فرانس کا ویزا جو تھا وہ بھی جعلی تھا۔ جو 5 لوگ پکڑے گئے ہیں ان میں ایک شاہ زین ہے، اسد فاروق صاحب ہیں جی جناب، عظیم احمد ہے، محمد امجد اور تیمور علی۔ یہ 5 لوگ ہیں جن کو ایف آئی اے نے اپنی حراست میں لیا ہے۔ سیالکوٹ ایئرپورٹ سے وہاں پہ ان کو ریسیو کرنے کے بعد گوجرانوالہ تھانہ میں شفٹ کر دیا گیا ہے۔ تیسری خبر یہ ہے، پاسپورٹ آفس کی خبر ہے، جو کہ آپ کافی دنوں سے سن رہے ہوں گے۔ میں نے ایک دفعہ پہلے بھی پروگرام میں ڈیلی ڈوز میں اس خبر کے بارے میں آپ کو بتایا تھا کہ جس طرح بڑے انداز کے ساتھ جو اسسٹنٹ ڈائریکٹر رانا سرفراز ہیں انہوں نے یہ بات بتائی تھی کہ جی ہم نے تو باہر آپریشن کیا ہے ڈی جی صاحب کے کہنے کے اوپر، اور ایجنٹ مافیا کو رہنے نہیں دیں گے۔ بھائی کس طرح آپ رہنے نہیں دیں گے؟ ان کے بغیر تو آپ چل ہی نہیں سکتے، وہی تو آپ کی ہر چیز چلاتے ہیں، اور کیوں نہ آپ ان کو رہنے دیں۔ دیکھیں ایجنٹ جو ہیں ان کے رابطے اندر وہ کس طرح کی کرپشن کرتے ہیں، ٹوکن جو ہے وہ لینے کے لیے بھی وہاں پر وہ باہر گاہک وہ بنا کر لاتے ہیں تو آپ کو پیسے ملتے ہیں۔ ایف سی کیا چیز ہے؟ ایف سی ایک فاسٹ کیش ہے، جو اندر جو رشوت ہے اس کا نام ایف سی رکھ دیا گیا ہے، اندر جو ہے وہ اس کی فیس لی جاتی ہے باقاعدہ طور پر۔ پاسپورٹ آفس کے اندر ایک انچارج ہے ایف سی کا جو کہ ایف سی ریسیو کرتا ہے، اور باہر جو ایجنٹ ہیں ان میں بھی پورے ایجنٹوں کا بھی ایک سرگنا ہوتا ہے جس کو ایف سی انچارج کہتے ہیں۔ اس سے جا کے جو ہے وہ ایف سی کا ریٹ پوچھا جاتا ہے اور اسی کے بعد سے بکنگ ہوتی ہے، اور وہی جو ہے اپنے ایک بندے کے ذریعے اندر فارم بھجواتا ہے اور پیسے بھجواتا ہے اور اس کا کام ہوتا ہے۔ اندر باقاعدہ طور پر ایک اور کام کیا گیا ہے، 2 کیمرے لگے ہوئے ہیں۔ ایک کیمرہ تو عام لوگوں کے لیے ہے جو کہ بیچارے لائن میں لگ کے صبح کے لگے ہوئے 2-3 بجے ان کی باری آتی ہے، وہ اپنا کام کروا کے جاتے ہیں۔ ایک کیمرہ سیپریٹ لگا ہوا ہے جو کہ صرف ایف سی والوں کے لیے ہے، جو ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ فاسٹ کیش دیتے ہیں، جو کہ باہر سے رشوت دے کر آتے ہیں اور وہی اندر تک پہنچتی ہے، تو ان کو فاسٹ کیش کے ذریعے ایک وی آئی پی پروٹوکول کے ساتھ اس کیمرے کے اوپر ان کی تصویر لی جاتی ہے اور ان کو باعزت وہاں سے بھجوایا جاتا ہے۔ باقی لوگ تو شاید ان کی عزت ہی نہیں لگ رہی۔ تو یہ رانا سرفراز صاحب۔ دوسری بات ایک اور ہے کہ چلو پاسپورٹ تو جو بنوانے کے لیے آ رہے ہیں ان سے تو آپ ایف سی لے رہے ہیں، فیس لے رہے ہیں۔ نئی چیز سامنے آئی ہے کہ پاسپورٹ جو وصول کرنے کے لیے آتے ہیں پہلے تو وہ لائن میں لگتے ہیں، ان کو جب لائن میں ان کی باری آتی ہے تو ان کو کہتے ہیں جی آپ کا تو پاسپورٹ ابھی تک بن کے نہیں آیا۔ وہی رائٹ اور لیفٹ میں کھڑے ہوئے ایجنٹ ان میں سے کسی سے وہ بات کرتا ہے تو 1500 روپے اس کی فیس ہے، 1500 روپے آپ پے کرتے ہیں تو آپ کو اسی 5 منٹ کے اندر وہ پاسپورٹ مل جاتا ہے۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہاں پہ کرپشن فری بنائیں گے، آپ تو خود کرپشن کی آماجگاہ ہیں، آپ تو خود ایف سی میں سے حصہ لیتے ہیں۔ میں اپنے ویورز کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو صاحب وہاں پر بیٹھے ہوتے ہیں یہ تھوڑی فیس نہیں لیتے، یا ان کی جو روزانہ کی بنیاد پہ یہ ہزاروں نہیں لاکھوں روپیہ کما رہے ہیں، لاکھوں روپیہ روزانہ کی بنیاد پر یہاں پہ رشوت کا مال اکٹھا ہوتا ہے اور یہ اکٹھا کر کے اپنے گھر لے جاتے ہیں۔ چوتھی خبر یہ ہے جی کہ پیپلز کلونی کی ایک یونین کونسل ہے، یونین کونسل نمبر 13 ہے، وہاں پر ایک خاتون بالکل زندہ حال میں موجود ہیں، ان کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ جو ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے۔ وہ کس لیے جاری کیا گیا ہے یہ ہمیں بتائیں گے، میرے ساتھ لائن پہ موجود ہیں وہاں پر یہاں پر ہمارے جی فار گوجرانوالہ کے جو نمائندے ہیں ڈاکٹر راشد صاحب، ان سے پوچھتے ہیں کہ کیوں اور کیسے اور یہ معاملہ کیوں پیش آیا۔ چلتے ہیں ڈاکٹر راشد صاحب کے پاس۔ جی ڈاکٹر صاحب کیا معاملہ ہے بتائیے گا۔ ناظرین، آپ نے اکثر و بیشتر کاغذات پہ، شناختی کارڈ پہ یہ تو دیکھا اور سنا ہوگا، کبھی جنس تبدیل ہو گئی، کبھی نام چینج ہو گیا، جیسے کہ خواتین کا نام مرد اور مرد کا نام خواتین لکھا جاتا ہے۔ لیکن آج ہم ایک ایسی خبر پر موجود ہیں جو بظاہر لگ رہا ہے کہ ہم کسی فوت شدہ خاتون سے بات کریں گے، کیونکہ کاغذات میں اگر دیکھا جائے تو وہ خاتون دنیا سے رخصت ہو چکی ہیں، لیکن وہ جیتی جاگتی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان سے بات کرتے ہیں کہ یہ ان کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ کس نے، کیسے، کیوں، کس لیے بنایا۔ جی محترمہ، بتائیے گا کہ آپ کے پاس آپ کا ہی ڈیتھ سرٹیفکیٹ ہے جبکہ آپ بظاہر ہمارے پاس زندہ موجود ہیں، تو یہ کس نے بنوایا، کس لیے بنوایا، کیا یہ سارا معاملہ تھا، پلیز بتائیں گی آپ؟ جی یہ میرے جیٹ نے بنوایا، وہ ان کے میرے جو ہسبینڈ تھے جو فوت ہو چکے ہیں ان کے لیے، کہ ان کی جائیداد میں فروخت کرنے کے لیے
میرے بیٹے سے بنوایا، اس کو بھی نہیں پتا تھا کہ یہ اپنی ماما کا بنوا رہا ہے۔ یعنی آپ کے بیٹے نے آپ کا ہی ڈیتھ سرٹیفکیٹ بنوایا ہے؟ جی، لیکن اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ وہ ماما کا بنا رہا ہے۔ ان کو کسی کاغذات کے تھرو ادھر لے کے گئے ہیں پھپھو اور تایا ابو، اور وہاں جا کے سگنیچر کروائے ہیں اور یہ کہا ہے کہ یہ بنوانا ہے، آپ کے پاپا کے کوئی کاغذات بنوا رہے ہیں۔ اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ ڈیتھ سرٹیفکیٹ بنوا رہے ہیں۔ تو یہ کیا معاملہ تھا؟ ڈیتھ سرٹیفکیٹ کی کیوں ضرورت پیش آئی کہ آپ کا بچہ آپ کی پھپھو یا آپ کے اپنے تایا ابو کے ساتھ جا کے وہ ڈیتھ سرٹیفکیٹ آپ کا بنوا رہا ہے جبکہ اس کو پتہ ہی نہیں؟ اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ میرے ہسبینڈ فوت ہو گئے تھے اور مجھے گھر سے نکال دیا گیا تھا۔ اس کے بعد میرے بچوں کو یہ فروخت کرنے کے لیے جائیداد کے لیے استعمال کیا گیا۔ اور جائیداد کو بہت زیادہ ہے جس کے لیے اتنا زیادہ کہ ایک زندہ خاتون کو دفن کر دیا گیا، مار دیا گیا، اس کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ لے لیا گیا، اور یہ کہ یونین کونسل کون تھی، علاقہ کون سا ہے، ڈیتھ سرٹیفکیٹ کس ادارے نے کہاں سے بنوایا انہوں نے؟ سیٹلائٹ ٹاؤن سے بنوایا، اور کروڑوں کی پراپرٹی ہے جو سیٹلائٹ ٹاؤن میں 20 کروڑ کا پلازا اس نے بیچا، جو پہلے کوٹھی کی شکل میں تھا جب میں ادھر تھی، اب بعد میں اس کا پلازا بنا ہے۔ اس کو فروخت کرنے کے لیے بچوں کی ضرورت پڑی، اس کو بڑے بیٹے کو گارڈین بنا کے اس کے تھرو ڈیتھ سرٹیفکیٹ بنوا کے جائیداد ہتھیانے کے لیے میرے جیٹ نے یہ سب کچھ کیا۔ 801 بی میں وہ رہتے ہیں، تو وہیں میں رہتی تھی، اور آئی ڈی کارڈ میرا حمیرہ کا ہے، اور کرن کے نام سے میرا ڈیتھ سرٹیفکیٹ بنوایا گیا جو میرا نک نیم تھا۔ نہیں تو کرن کے نام پہ جب آپ کا شناختی کارڈ حمیرہ کے نام پہ، آپ کا نکاح نامہ حمیرہ کے نام پہ ہے، تو کرن کے نام پہ تو یہ کس طرح آپ ثابت کر سکتی ہیں، کس طرح کہہ سکتی ہیں کہ یہ ڈیتھ سرٹیفکیٹ آپ کا ہی ہے؟ میرا نکاح پہلے ہوا، بچے بعد میں ہوئے، نکاح میں حمیرہ ہے، انہوں نے کیوں کرن لکھوایا؟ جال سازی وہ شروع سے ہی کر رہے تھے، اور وہ کریمنل ٹائپ کے ہیں، بہت کچھ وہ کرتے آئے ہیں اور آگے بھی وہ کر رہے ہیں، ان کو کسی کا خوف نہیں ہے، اسی لیے وہ یہ حرکتیں کر رہے ہیں۔ جو نام آپ کا حمیرہ ہے، ڈیتھ سرٹیفکیٹ آپ کے پاس کرن کا ہے، تو یہ آپ کیسے کہہ سکتی ہیں کہ یہ آپ کا ہی ڈیتھ سرٹیفکیٹ ہے؟ اس کا مجھے نہیں پتا، اب آگے دیکھیں کیا بنتا ہے۔ نہیں، آپ کا نام حمیرہ ہے، آپ کے پاس کرن کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ ہے، تو یہ آپ کیسے کہہ سکتی ہیں کہ یہ آپ کا ہی ڈیتھ سرٹیفکیٹ ہے؟ یہ میری ماما بابا کا نام اوپر لکھا ہے، وہ تو سیم نہیں نہ ہو سکتا، اسی لیے میں کہہ رہی ہوں کہ یہ ہسبینڈ کا نام سیم ہے، ماما بابا کا سیم ہے، ایڈریس سیم ہے، جب ہر چیز سیم ہے تو نام نک نیم کرن تھا، اس لیے انہوں نے یہ سب کچھ کیا۔ آپ کا بیٹا آپ کے ساتھ ہے جو جا کے جنہوں نے ڈیتھ سرٹیفکیٹ، آپ کا اپنی والدہ کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ، بیٹا جی کس طرح، مطلب آپ جب گئے ہیں تو آپ کو یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ ڈیتھ سرٹیفکیٹ آپ کی والدہ کا بنوایا گیا ہے جبکہ آپ کی والدہ تو موجود ہیں؟ جی مجھے نہیں تھا پتا، کیونکہ وہ تایا ابو نے اور پپھو گئے تھے ادھر، میں باہر تو اندر گئے تھے، پتہ نہیں کیا بات ہوئی ہے، جب اندر میں گیا سگنیچر صرف ہوا، مجھے کسی چیز کا معلوم ہی نہیں تھا کہ کیا کس لیے بلوایا انہوں نے۔ جس شخص نے ڈیتھ سرٹیفکیٹ آپ کو بنا کے دیا، جس نے سگنیچر لیے، وہ کون تھا؟ کس جگہ پہ آپ گئے تھے؟ وہ کیا کس چیز کا آفس تھا؟ وہ کمیٹی گھر ہم گئے تھے جی، وہ کمیٹی گھر آفس ہے، ادھر گئے تھے ہم بس۔ اور ادھر جا کے آپ سے انہوں نے کچھ نہیں پوچھا کہ یہ آپ کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ ہے اور جس پہ آپ کی والدہ کا آپ جس پہ سگنیچر کر رہے ہیں وہ یہ کیا کس کاغذ پہ سگنیچر کر رہے ہیں، کوئی معلومات نہیں دی انہوں نے؟ نہیں لی انہوں نے مجھ سے، نہیں پوچھا، کسی چیز کا نہیں پوچھا انہوں نے۔ جی ناظرین، ہم نے یہ تو سنا تھا کہ جو کاغذات پہ جو نام ہے وہ غلط ہو سکتے ہیں، لیکن ایک جیتی جاگتی خاتون کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ، اسی کے بچے کے ہاتھ سے ہماری یہ خوف زدہ لالچ زدہ انسانیت جو ہے یہ کہاں جا کر رکے گی کہ ایک ایسی خاتون جو زندہ ہیں اور بقول ان کے کہ جائیداد کے معاملے میں جو ہے وہ سارے کاغذات فیک بنائے گئے، اور ہمارے ایسے ادارے جو جینون کام کرنے کے لیے بڑی انویسٹیگیشن کرتے ہیں، ڈاکومنٹس لیتے ہیں، لیکن ایک خاتون کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ اس کے ہی بچوں کے ہاتھ اس نے سگنیچر کروا کے تو یہ خاتون کو ڈیتھ سرٹیفکیٹ دے دیا۔ یہ اداروں کو اور ان اداروں کو دیکھنے والوں کو یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ ہماری جو انسانیت ہے وہ زندہ ہے یا مر چکی ہے۔
یہ تھی تفصیلات کہ جس طرح آپ نے سنا کہ وہ خاتون جو ہے ان کو کس طرح سے وہ ڈیتھ سرٹیفکیٹ مل گیا ہے جبکہ وہ زندہ ہے۔ چھوٹی چھوٹی اور خبریں ہیں کہ گوجرانوالا میں پنجاب پریمیئر لیگ ہو رہی ہے جناح اسٹیڈیم میں، اس میں کافی زیادہ آ رہے ہیں اسپورٹس مین، وہاں یہ ایک خبر ہے۔ دوسری خبر یہ ہے کہ گوجرانوالا کے ڈپٹی کمشنر جو ہیں وہ طارق قریشی، ان کو تبدیل کر دیا گیا ہے، ان کی جگہ وزیر اعلیٰ جو پنجاب ہیں ان کے ڈپٹی سیکرٹری نوید احمد جو ہیں وہ پھر آج سے یعنی کل سے وہ گوجرانوالا کے ڈپٹی کمشنر ہوں گے، جبکہ جو طارق قریشی ہیں ان کو سروس ڈپارٹمنٹ میں جو ہے رپورٹ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اگلی جو شارٹ خبر ہے وہ ڈی ایس پی ماڈل ٹاؤن میاں معظم اور کلیم اللہ، جنہوں نے ایک رپورٹ درج کی تھی روزنامچے میں، ان کے درمیان جو ایک انکوائری لگی تھی ایس پی انویسٹیگیشن رضوان طارق کے پاس، وہ انکوائری ابھی چل رہی ہے، اس کے بارے میں کوئی ابھی اپڈیٹ نہیں ہے، لیکن جو بھی ہوگی ہم ضرور آپ کو بتائیں گے۔ لیکن میں یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ جو بھی خبر ہوگی ہم اس کا بیک اپ ضرور دیا کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ سلطان محمود جو کہ صدر تھانہ میں تعینات تھے ایس آئی، ان کے ساتھ سی آئی اے میں جس طرح کا سلوک کیا گیا، ان پر ذہنی تشدد کیا گیا یا جسمانی تشدد کیا گیا، ان کو فالج کا اٹیک ہوا اور وہ داخل تھے جی پرائیویٹ ہاسپٹل کے کمرہ نمبر 11 میں۔ ان کو کسی ایسے شخص کے ذریعے سے 1 لاکھ روپیہ پہنچایا گیا ہے پولیس کی طرف سے کہ آپ اپنا علاج کروا لیں، لیکن خاموش رہیں، سوشل میڈیا اور میڈیا پر اپنی خبریں نہ پہنچائیں تاکہ اس طرح کی جو ہے وہ پولیس کی بدنامی نہ ہو۔ جم خانہ کی انکوائری، جس طرح آپ نے کچھ دن پہلے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جو آڈٹ رپورٹ آئی تھی، آڈٹ رپورٹ کے بعد انکوائری لگی تھی میاں عتیق الرحمان صاحب جو کہ ڈائریکٹر ایڈمن ہیں پی ایچ اے میں، ان کے پاس انہوں نے 2 لوگوں، ان کے ہوتے ہوئے ڈپٹی کمشنر گوجرانوالا جو تھے طارق قریشی، انہوں نے جم خانہ کے 2 لوگوں کو سسپینڈ معطل کیا تھا اور اس کے بعد ابھی تک انکوائری چل رہی ہے، کوئی نئی اپڈیٹ نہیں ہے۔ یہ تھیں آج تک کی خبریں۔ میرے چینل کو چاہے وہ یوٹیوب پہ ہو یا فیس بک پہ ہو، اس کو سبسکرائب اور لائک کرنا نہ بھولیے۔ جڑے رہیے G4 گوجرانوالا کے ساتھ۔